الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر کہ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں آپ سے سوال کریں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سوال کیا گیا تھا. بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات اور سرگوشی میں بات کریں، پکاریں اس کو، یا ہم سے دور ہے کہ ہم بلند آواز سے اسے پکاریں؟ یہ پوچھا تھا. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو فَإِنِّي قریب، فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی دل و جان سے میرے احکامات کو قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعا کے اہتمام کا حکم دیا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے تذکرہ جو چل رہا ہے رمضان کریم اور اس کے احکام کا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی کہ درمیان میں یہ تذکرہ شروع کر دیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے. اس تعلق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے درمیان میں دعا کا تذکرہ لیا ہے اور فرمایا کہ میں قریب ہوں.
یہی بتانے کے لیے کہ جب میں قریب ہوں اور اتنا قریب ہوں کہ میں خود سنتا ہوں۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ قرآن کریم میں مختلف سوالات لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہر سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ جواب دیجئے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یعنی قل، چاند کے بارے میں پوچھا، آپ یہ جواب دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں سوال کیا، قل، آپ یہ جواب دیجئے۔ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ یہ جواب دیجئے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یسألونک آیا وہاں پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ آپ جواب دیجئے۔ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں قل نہیں ہے۔ اذا سألک عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ نہیں فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، بلکہ خود جواب دیا براہ راست، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ میں سن رہا ہوں اور میں خود جواب دے رہا ہوں۔ فإنی قریب، یہاں نبی کو بھی واسطہ نہیں بنایا۔ تو جب میں اتنا قریب ہوں کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ احادیث میں اللہ کے نبی نے اور خود قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ یعنی ان نصوص میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنا کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ دعا مانگ لی نہیں مانگی نہیں، بلکہ باقاعدہ حکم دیا گیا، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، دعا کو عبادت کہا، دعا کا تذکرہ چل رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور پھر آگے فرمایا کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی دعا سے استکبار کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، یعنی کتنی سخت وعید آ گئی۔ تو استکبار قرار دیا، دعا نہ مانگنا استکبار ہے، استکبار سے بچنا ضروری ہے، معلوم ہو دعا ضروری ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، یعنی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن وہ اللہ سے اپنی حاجت نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے بچنا ضروری ہے، معلوم ہو کہ دعا مانگنا ضروری ہے، یہ صرف اختیاری چیز نہیں۔ بعض صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے دعا مانگنا، بعض صورتوں میں دعا مانگنا واجب ہے۔ یہ قنوت نازلہ دعا ہے، قنوت جو ہم پڑھتے ہیں دعا ہے، یہ دعا واجب ہے۔ بعض دعائیں مسنون ہیں۔ تو بہرحال دعا کی اہمیت تو آپ نے بتایا کہ دعا کو ایسی ہی کوئی چیز مت سمجھ لو، بلکہ یہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، بلکہ یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی جتنی انواع ہیں ان انواع میں سب سے اعلیٰ ترین نوع ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں اگر وہ دنیا کے لیے ہوں تو وہ عبادات ہی نہیں رہتی۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے لیکن کسی دنیا کی غرض سے کرے تو وہ عبادت ہی نہیں رہتی، یا اس کا اجر گھٹ جاتا ہے، سوائے دعا کے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ صرف دنیا ہی کے لیے ہو تب بھی عبادت ہے۔ یعنی ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں وہ اللہ سے دنیا ہی مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، یا دنیا کی کوئی بھی حاجت مانگ رہا ہے، اب وہ پوری دعا دنیا ہی کے لیے ہے لیکن وہ ہے عبادت۔ لیکن
آپ باقی عبادات کو دیکھیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو طبیب نے کہا کہ تمہارے لیے کھانا نقصان دہ ہے، اگر تم آج کھانا کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے پیو گے تو تمہیں نقصان دے گا، تو اس نے یہ سوچا کہ چلو آج تو ویسے بھی کھانا پینا نہیں ہے، روزہ رکھ لیتے، اس نے روزے کی نیت کر لی۔ فرمایا کہ اسے روزے کا خالص ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس لیے روزہ نہیں رکھا، اس نے تو اس لیے رکھا کہ نقصان سے بچے۔ تو اب دیکھیے روزہ ایک عبادت تھا، لیکن اپنی کسی دنیاوی حاجت کے لیے رکھا یا اس کی نیت شامل ہو گئی، اس کا اجر کامل نہیں رہا۔ یا پھر ایک مثال اور دی، فرمایا کہ کوئی شخص حالت سفر میں تھا اور پھر اس نے ہوٹل کے یا مسافر خانے کے کرائے سے بچنے کے لیے کسی مسجد میں اس نے اعتکاف کی نیت کر لی کہ چلو مسافر خانے کا کرایہ بھی بچ جائے گا اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اسے بھی خالص ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل نیت یہ نہیں تھی۔ تو اسی طرح جتنی بھی اعتکاف عبادت ہے، لیکن جب اس میں دنیا کی غرض شامل ہو گئی اور عبادت کی بھی نیت ہے تو اب ملاوٹ ہو گئی، اب وہ اس کا خالص ثواب نہیں رہا۔ اور جہاں اگر عبادت کی نیت ہی نہ ہو، خالص دنیا ہی کے لیے کوئی عبادت کا عمل کیا جائے تو پھر کوئی اجر ملتا ہی نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ سوائے دعا کے کہ دعا اگر دنیا ہی کے لیے ہو، صرف دنیا کے لیے ہو، تب بھی وہ عبادت ہے، اس لیے کہ دعا کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنی حاجت کا اظہار کرنا ہے، نیاز مندی کا اظہار کرنا ہے۔ انسان جب اپنی دنیا کی حاجت مانگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے وہ اپنی احتیاج رکھ رہا ہوتا ہے، اپنی حاجت رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو دعا کی جو حقیقت ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر و منزلت والی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا، یہ رمضان کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے اس کا خاص تعلق بتا دیا کہ دعا کو معمولی مت سمجھو، دعا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، کہ وہ اللہ جو بن مانگے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بلکہ تمہاری اکثر ضرورتیں وہ بن مانگے ہی پوری کر رہا ہے، تو وہ مانگنے پر عطا کیوں نہیں کرے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ کیا مطلب قبول کرتا ہوں؟ یعنی جس طرح ایک تو ہے درخواست دینا، انسان درخواست دیتا ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ اس کی درخواست قبول ہو جائے، اور جسے درخواست دی جا رہی ہے وہ درخواست کو قبول کر کے اس درخواست پر توجہ دے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ بھی مل جائے۔ یہاں اس آیت میں جو فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں درخواست فوراً قبول کر لیتا ہوں، باقی جو چیز مانگی وہ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن درخواست فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ جنہیں اس دنیا میں کبھی اس سے واسطہ پڑا ہو کہ کسی با اختیار شخص تک درخواست پہنچانے کہ کبھی اس کو واسطہ پڑا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے کہ درخواست متعلقہ شخص تک پہنچ جائے، بیچ میں کتنے واسطے، کتنی مشکلات پیش آتی، پھر یہ کہ وہ درخواست قبول کر کے اسے توجہ بھی دے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے درخواست دینے میں پس و پیش سے کام مت لو، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت چاہو، جب چاہو اور جو چاہو درخواست کرو، میں خود سنتا ہوں اور فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ البتہ جو چیز مانگی ہے وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، اس میں یہ شرط ہے کہ اگر وہ مناسب ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں، یعنی وہ چیز من و عن قبول کر لیتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ کریم ذات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان ربی حیی کریم، کہ میرے رب بہت زیادہ حیا والے اور بہت زیادہ کریم ہیں. اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے کا ہاتھ خالی لوٹا دے. تو خالی نہیں لوٹاتا، دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. البتہ دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی منوعاً قبول کر لیتا ہے، جو مانگا ہے وہی عطا کر دیتا ہے، اگر وہ حکمت کے مطابق ہو، بندے کی مصلحت کے مطابق ہو اور بندے کا فائدہ ہو. اور اگر بندے کا یعنی دعا مناسب نہ ہو، بندہ تو نہیں جانتا اپنی مصلحت، اپنے فائدے سے واقف نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، اس کے بدلے کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں اسی جیسی یا اس سے بہتر. جس طرح ایک باپ، ایک شفیق باپ ہوتا ہے کہ جب بیٹا بیمار ہو، چھوٹا بچہ بیمار ہو اور باپ سے پھر کوئی ایسی چیز مانگے جو نقصان دہ ہو، اس وقت دینا نقصان دہ ہو، تو باپ اس وقت کم از کم کوئی دوسری چیز دے کر بہلا دیتا ہے، اور پھر جب وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں رہتی تو پھر وہ چیز بھی دے دیتا ہے. اور جب اللہ کی حکمت میں یہ نہیں ہوتا تو پھر تیسری صورت یہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے ذخیرہ بنا دیتے ہیں آخرت کے لیے. اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جب آخرت میں بندے کو اجر ملتا ہے تو اس وقت وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے، بس شرط یہ ہے کہ دعا کی جو شرائط ہیں وہ پوری. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم مستجاب الدعوات کہتے ہیں، کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بھی آخر ہماری ہی طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ ان شرائط کے مطابق ہوتی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. دعاؤں کے جو آداب اور مستحبات بیان کی گئی ان کے مطابق ہوتی ہیں. ان شرائط کی رعایت رکھے انسان. مثلا اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، یقین کے ساتھ دعا مانگے، تذبذب اور تردد کا شکار نہ ہو. اسی طرح حرام خوری سے بچے، کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اطب مطعمک، صحابی سے فرمایا کہ اپنا رزق یعنی رزق حلال کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اسی طرح دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی کسی ایسی چیز کی دعا نہ مانگے جو عادتاً محال ہو، ناممکن ہو، جو ہو نہ سکتی ہو. مثلا مرد ہے، وہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے عورت بنا دے، عورت دعا کرے کہ مجھے مرد بنا دے. یا پھر جیسے خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نسوانی مرض کی وجہ سے آپریشن کے ذریعے سے ان کی بچہ دانی نکال لی گئی. اب بغیر بچہ دانی کے بچہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن انہیں اولاد کی اتنی خواہش تھی کہ خود بھی دعا کرتی کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرتی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے. جب اسے سمجھایا جاتا کہ بھائی بغیر بچے دانی کے بچے کا سلسلہ، اولاد کا سلسلہ آخر کیسے ہوگا، تو کہتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ایک چٹان سے ایک زندہ اونٹنی کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بغیر بچہ دانی کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن عادت اللہ یہ نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے تک تو وہ دعا مانگتی رہی، پھر جب مایوس ہوئی تو نماز تک پڑھنا چھوڑ دی. پھر یہ کہتی کہ میری دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، میں نماز کیوں پڑھوں. یہ ہوتا ہے پھر انسان کے ساتھ. تو ایک تو یہ بڑی جسارت، بے ادبی بھی ہے اس طرح کی دعائیں مانگنا. تو ناممکن چیزوں کی دعا نہ مانگے. اسی طرح جلد بازی نہ کریں، اس لیے کہ بعض اوقات انسان جو چیز مانگتا ہے اسی وقت دینا اس کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مؤخر فرماتے ہیں، اور وہ جلد بازی کرتا ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے پھر مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے.
آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. فرمایا جلدی کرنا کیا؟ جلدی کرنا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو جلد بازی نہ کرے. یہ دعا کی شرائط ہے. ان شرائط کو پھر دعا کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، انسان باوضو دعا مانگے، قبلہ رخ بیٹھ کر دعا مانگے، کوئی نیک کام کر لے، 2 رکعت کم از کم صلاۃ الحاجہ پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ اور آہوزاری کے ساتھ دعا مانگے. اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ دے. نیک اعمال کا وسیلہ دے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو غار کے منہ پر ایک چٹان آ گئی تھی، تو انہوں نے دعا مانگی اور دعا میں ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے جو ہے ان کو نجات عطا فرمائی. تو نیک عمل کو وسیلہ بنا. یہ نیک عمل ہی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائے. نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت ہے تو ہم اللہ سے یوں دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں آپ کے پیغمبر سے محبت ہے، آپ اس محبت کے ذریعے اور اس محبت کے وسیلے ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے. کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت کے عمل کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے. تو نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا یہ بھی. تو جب انسان ان آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتا ہے، شرائط کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جب موانع بھی نہ ہو، اور یاد رکھیں اگر موانع کے ہوتے ہوئے دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے بظاہر، تو اسے دعا کا اثر نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی مثلا گناہ کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب کوئی شخص حرام کاروبار کرتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور کرواتا ہے، یہ دعا جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن فرض کریں اس میں اگر اس کو ترقی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو کبھی بھی دعا کا اثر مت سمجھے. یا پھر مانع کے ہوتے ہوئے دعا وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دعاؤں کے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بغیر دعاؤں کے بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس خوش فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. انسان اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر قسم کی حاجت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہو جائے کہ یہ معمولی چیزیں ہم سے مانگتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سبھی چھوٹی ہے اللہ کے نزدیک. بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں عرش اور نمک کی ایک ڈلی اللہ کے نزدیک برابر ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک سبھی چیزیں چھوٹی ہیں، معمولی. یہ تو ہمارے اعتبار سے کچھ چیزیں بڑی اور کچھ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. انسان اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے مانگے، ملک اور ملت اور قوم کے لیے دعائیں مانگے. جن حالات سے دوچار ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان حالات کو دور کرنا، اور ان حالات کو بدلنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی معمولی بات ہے. بس یہ کہ ہم مانگنے والے بنیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.